فیصل صاحب ابتدائی طور پر یور تھاٹس آن دیٹ وٹ ایور جو اختیار ولی خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. باتیں بہت اچھی کی ہیں اختیار بھائی نے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں سارے. اب وہ ٹائم ہے نا واک دا ٹاک. اب اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے. صرف گفتگو کی حد تک تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو بڑا سنجیدگی سے یہ اس بات کو باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان شدید بحرانوں کی زد میں ہے. اس میں معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, عدالتی بحران ہے, آئینی بحران ہے, گورننس کے بھی بحران ہیں اور سب سے بڑھ کے ٹیررزم کے معاملات ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز جو ہیں وہ کسی ٹائم بھی گرم ہو سکتے ہیں دوبارہ سے. بالکل دوبارہ سے. اور اس کے چانسز ہیں پچھلے 2-4 دنوں میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اگنور نہ کیجیے. اور انٹرنیشنلی ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں میگزین میں. لیکن اب وہ تعریف تو ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹکلی کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے, مٹیریلائز ہو رہا ہے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور کسان پریشان ہے, تاجر, کارخانے دار سب پریشان ہیں. اب یہ پریشانی جو ہے یہ اختیار صاحب کی نہیں ہے, میری اکیلے کی نہیں ہے, آپ کی نہیں ہے, عمران بھائی کی نہیں ہے, سب کی ہے. اور اس کے لیے کام بھی سب کو کرنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ آگے, اس نہج پہ آگے کہ اب اسی طرف فوکس کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ ہو, حکومت ہو, تینوں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ رویے نہیں بدلے تو 2026 جتنے مرضی پازیٹو نوٹ پہ آپ سٹارٹ کر لیں یہ ڈیزاسٹرس ہوگا پولیٹیکلی. اور اس میں پھر نقصان صرف ایک پارٹی کا ایک دھڑے کا نہیں ہوگا, زیادہ لوگوں کا بھی ہو سکتا. اسی لیے جو عمران اسماعیل صاحب نے کوشش شروع کی ہے, فواد چوہدری صاحب نے, کوشش کو ویلکم حکومت نے کیا, اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور جو کنفیوژن ہے نا اب دونوں طرف سے, دیکھیں اس وقت ضرورت کیا ہے. وزیر اعظم صاحب مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ ہمارے ہاکس آتے ہیں اختیار بھائی کے دوست, وہ آ کے اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں تحریک تحفظ نے پاکستان اس کو ویلکم کرتی ہے, بات کرنا چاہتی ہے. اس کو آپ دیکھیں سسٹمیٹکلی سبوٹاج اس کو کرنے کی ود ان دا پارٹی. اس لیے تو گور نے بھی کہا نا پارٹی کے اندر سے بھی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں سارے اڈیالہ کے بارے میں بہت کچھ ہوتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن اس سارے جو سینیریو ہے اس کا اشفاق بھائی اس کا ٹارگٹ کون بن رہا ہے؟ عمران خان اور اس کی بیوی. عمران خان صاحب کا پیغام تو نہیں آ رہا. اب میرے جیسے بندے کے لیے تو عمران خان صاحب کا پیغام ضروری ہے, ان کی بات ضروری ہے. باقی باہر کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار می. پولیٹیکلی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان مذاکرات کے بیانیے پہ کیا وہ آن بورڈ ہیں, وہ ان کی تائید ہے؟ دیکھیے ابھی آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی بات کر رہے تھے. ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس ماحول کے بیانیے پہ کہ ماحول بننا چاہیے مذاکرات کا, کیا وہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں آن بورڈ ابھی آپ ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے آپ کسی کو, تو آن بورڈ کس طرح سے ہوں گے؟ کیا اپنا ہوگی, ٹیلی پیتھی ہوگی؟ بھائی آپ کو ملانے کی ضرورت ہے نا. آپ حکومت کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ واک دا ٹاک بھی تو کریں. اب آپ وہاں پہ جو گفتگو روک کے بیٹھے ہیں, جو سلسلہ بیٹھا ہے, اور وہ جو گفتگو کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. وہ کس مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سیاسی لوگ سیاست کرتے ہیں, یہ کیا یہ رویہ کیا ہے, یہ ڈگر کیا ہے؟ اس کی تو تباہی اینڈ ہے. اس کی جو اس وقت بھگت رہا ہے وہ تو عمران خان بھگت رہا ہے نا جیل کے اندر. ملاقاتیں اس کی بند ہیں, ایکسیس اس تک بند ہے, پیغام اس کا نہیں آ رہا, وکیل اس سے نہیں مل رہے, فیملی اس سے نہیں مل رہی, اندر والی ملاقاتوں کا وی ہیو نو آئیڈیا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میرا کام ہے نا, اس میں تو ذمہ دار پھر یہی ہوئے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ فواد صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی تھی, چیزیں سارٹ ہو سکتی تھی, وہ جو ملاقات بہنوں کی, اس کے بعد آ کے جو ٹویٹ ہوا. اب دیکھیں نا سر, وہ ٹویٹ ہوئے, آپ نے تو آ کے کہہ دیا, آپ کے تو نمبر بن گئے. تکلیف کس کو ہوئی؟ آپ کے بھائی کو. اب سوچنا کس نے؟ دیکھیے اندر والے لوگ سخت باتیں کرتے ہیں. یہ جو میڈیشنز ہوتی ہیں نا ان کی ضرورت ہوتی ہے, جو اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں کہ حالات بھی خراب ہوں, جو وکیل ہوتے ہیں
وکیل کس کا مقدمہ لڑے ہوتے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کا. لیکن جج کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے جیسے کلائنٹ ان کے ساتھ کرتا ہے, کیونکہ پھر اس سے نقصان کا اعتماد اسی کلائنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کو غیر جذباتی انداز سے آپ یہ ایک میں لاسٹ بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا جا کے کہ جی باہر انقلاب آئے گا اور ہم انقلاب کر کے یہ کریں گے اور لوگ تیار کھڑے ہیں, آپ کی پاپولیرٹی جو ہے نا, آپ بیٹھیں گے تو افیکٹ ہو جائے گی. اب بتائیے کون سا سیاسی آدمی ہے جو اس بےہودہ قسم کی جو سٹانس ہے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ بےہودہ میں نے لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے, لفظ مجھے آتے ہیں, وکیل آدمی ہوں. یعنی عمران خان جس کی پاپولیرٹی, جس کی جوامردی, جس کی بے گناہی, جس کی ہمت, جس کا عزم اسٹیبلش ہے, وہ اگر اپنے ورکرز کے لیے 35,000 بندوں کے لیے بات کرے گا, پاکستان کے لیے بات کرے گا, تو اس کی پاپولیرٹی میں کمی آنے والی ہے. ٹھیک ہے, بات سنیں, میری بات سنیں. ویسے تو پورا سال بھی نہیں, ویسے کہہ رہا ہوں شروعات اچھی ہونی. اچھا میری بات سنیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل ایز نے آ کے یقین دہانی کرائی ہے فواد چودھری کو کہ ہم ساتھ ہیں اور پارٹی میں اس چیز کا سپورٹ کریں گے. تو کتنے لوگ کچھ آپ بتائیں. میرے سے جو بات ہوتی ہے آف دا ریکارڈ, نام تو نہیں میں لوں گا, ہاں, آر دے ان نمبرز؟ بیچارے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بات, دیکھیں میری بات سنیں. جو بندہ سیاستدان ہے نا, جو سیاست کرنا جانتا ہے, ملک کی سیاست ہوتی ہے حقائق پہ. ٹھیک ہے. اب اشفاق صاحب یہاں پہ جو آج کی جو حقائق ہیں ان کے مطابق آپ نے سیاست کرنی ہے نا. آپ نے دیکھیں نا سال پہلے پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر فار ایگزامپل بندے لے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہر بار 12 بندوں سے یا 15 بندوں سے یا 100 بندوں سے تو انقلاب نہیں آنا. اگر آپ بندے لے کے 20,000 بندہ آپ کا ڈیلا کے باہر اکٹھا ہو تو اختیار صاحب کو ضرورت ہے بات کرنے کی ان کے ساتھ. لاکھ بندہ آپ کو ایسے نہیں نکلتا. تو آپ کو لگتا ہے آر دے ڈیلوژنل وین دے ٹاک اباؤٹ دی اسٹیٹ؟ ہاں, ڈیلوژنل ہے. اور ان کا جو پرابلم ہے نا, دیکھیں اب میں کہنا نہیں چاہتا, فرید کی بات کو میں یہ چند سیکنڈ کے لیے روکتا ہوں. عمران خان صاحب کو جتنا ریلیف ملا ہے نا, ان لوگوں نے دلایا تھا. ان کی ملاقاتیں, وہ تو ہمارا فرض ہے. میں ویسے کہتا ہوں ان کی ملاقاتیں, ان کی ورزش کی مشینیں, ان کا ٹی وی, ان کا اخبار, ان کا کھانا, گھر سے کھانا, یہ ساری ریلیف دلوا کے آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں اسی لیے کہ ان کو ریلیف دلایا, یہ باہر ہے. ٹھیک ہے. اب گزارش ہے جی کہ وہ دیکھیں, وہ تو انٹرنل مسئلہ ہے نا, ہم جانے ان کا کام جانے. ایشو یہ ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے کریں گے. ایشو یہ ہے سر کہ بالکل سمپل سی بات ہے, جو لوگ سیاست سمجھتے ہیں, دیکھیں سیاسی راستے ہیں, راستے سیاسی ہوتے ہیں, سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے بند گلی سے راستے نکالنا. ٹھیک ہے. مذاکرات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, مذاکرات کے لیے لوگوں کو بٹھانا, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. عمران خان صاحب سے جس دن کوٹ لکھپت والے آ کے ملتے ہیں, آپ دیکھیے گا سچویشن چینج ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ ہے. دیکھیں میں بہت کچھ جو پیرول پہ رہائی کا معاملہ تھا, پیرول پہ رہائی جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کر لینا, دیکھیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا, 2 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے نا. پہلے کیا ہم نے ٹیمپریچر نیچے لانا ہے, اگر وہ کرنا ہے تو پھر وہ کس کے ساتھ گفتگو میں. اب جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو کنفیوژن ہے دونوں طرف کی, اس کو بھی تو ریموو کرنا ہے نا. اب طریقے توزیع جو اختیار ہے گفتگو کا وہ تو ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو بات الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو اچکزئی اور علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, تحریک توزیع یعنی پاکستان کے پاس ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, جو بھی کرنا ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, اسٹریٹ موومنٹ کا اس وقت نہ ماحول ہے نہ ہی اس کا کوئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ. دیکھیں آپ نے خواہش تو شاید میری بھی ہوگی کہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے, ٹھیک ہے, جو سیٹوں پہ ہیں ان کی زیادہ ہوگی کہ بندے کوئی اور اکٹھے کر لے تو ہم سرخیل بن جائے. اس طرح نہیں ہوتا. جب تک یا تو پہلے آپ قربانی دینا سارے جا کے, پہلی گولی, پہلی لاٹھی, پہلی گرفتاری دیں, اسے تو کوئی آنا کسی نے نہیں ہے. ورکر چارہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ورکر کسی پارٹی کا ساسا ہوتا ہے. کیسے 35,000 بندہ ہمارا اندر ہے, جھوٹے پرچوں میں ہے. خواتین ہماری جو ہیں عالیہ حمزہ, آپ دیکھیں شوزیب وغیرہ, آشا بھٹا, یاسمین راشد صاحب سے بڑھ کے, بشرا بی بی بڑھ کے, مطلب اٹس اے لانگ لسٹ. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے جو میں ابھی اتنا میں لوں گا تو شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ہمارے نوجوان لڑکے, آخر ان کا بھی تو کسی نے سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا. عمران خان صاحب کے ساتھ جب آپ جا کے دیکھیں, میں نے خود کہا تھا, یقین مانیں کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ اس سال جنوری میں, اور 2 باتیں میں آپ کو ریکارڈ پہ میں خبر کی طور پہ آپ دے لیں. جنوری میں جب علی امین کی ایپیکس کمیٹی میں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے, علی نے یہ کہا
اور گور صاحب یہ لے کے آئے تھے پیغام کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے خان صاحب نے وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے, ظاہر ہے تو آلویز ویری کائنڈ, تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے. میں نے کہا جی شام سے پہلے چلیں, کیونکہ یہ مورچہ جیل ہے, اس میں سیاست نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگے وہاں پہ ملاقاتوں پہ بندے, میں نے کہا جی نہیں لگنے دیتے. لیکن فیملی نہیں مانی اس پہ. اس پہ انہوں نے کہا جی نہیں آپ کی پاپولیرٹی یہ ہو جائے گی, کوشچن مطلب جو ایک ہے. دوسری فروری میں, یہ اب عمران اسماعیل صاحب کو بھی پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا, فروری میں اسد کیسر صاحب آئے میرے گھر پہ, میں اور فواد صاحب. انہوں نے کہا جی کہ یہ مولانا صاحب کے 4 مطالبات ہیں اور چاروں سیاسی مطالبات تھے, کوئی بلیک میلنگ والا مطالبہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران خان صاحب سے پوچھ کے نا تو بتانا ہے. عمران خان صاحب کے سامنے بات ہوئی, عمران خان صاحب نے اگری کیا, چیئرمین صاحب بھی تھے, جنرل سیکرٹری بھی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. ان کو کامران مرزا نے کہا کہ آپ ہمیں ایک میسج دے دیں, کیونکہ ہماری اپنی شورا ہے, ہم نے ان کو مطمئن کرنا, آپ ہمیں لکھ کے دے دیں, زبانی کلامی بات صاحب نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات تھی. انہوں نے ان کو میسج تک نہیں کیا. اور پھر خان صاحب کو انہوں نے, وہ کس نے نہیں کیا؟ سلمان اکرم راجہ. وہ سلمان راجہ اور گور صاحب سے, کامران صاحب, کامران مرتضی صاحب سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے خان صاحب سے کہا, خان صاحب کہنے لگے وہ تو یہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی کیا فضول باتیں کرتے ہیں. اپوزیشن الائنس بنانے کا بھی ٹائم ہے, وہ ٹائم اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اپوزیشن الائنس بنانے کے علاوہ کوئی, اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے نا کہ پریشر آپ کا آ جائے گا, تو ابھی آپ کی ٹیم کوئی نہیں ہے. تنظیم جو چلاتی ہیں, اب عالیہ حمزہ کی روز ٹانگیں کھینچتے ہیں, وہ واحد خاتون ہے جو ڈیلا میں بھی بندے کٹے کرتی ہے, بچاری ابھی سزا یافتہ, اور لاہور میں بھی اس نے کامیاب کرا. باقی یہ سارے ٹک ٹاک ویڈیو بن جائے, ہماری تصویر آ جائے, ہم کیا یار, مطلب پاگل ہوتے ہیں.